اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، محرم الحرام میں یا ویسے عزاداری یا کسی تقریب کے ایام ہوں تو مومنین جب سجدگاہ، زیارات، علم، شبیہات کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم وضو سے ہیں یا نہیں، کیا بغیر وضو کے ان کو چھو سکتے ہیں یا نہیں۔ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے، بغیر وضو و غسل کے، طہارت کے بغیر آپ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے، اسماء مبارکہ کو نہیں چھو سکتے، تو اس صورت میں آپ اسماء مبارکہ اور قرآن کریم کے علاوہ شبیہات ہیں، سجدگاہ ہے، علم پاک ہے، آستانہ ہے، زیارت ہے، ان کو آپ چھو سکتے ہیں۔ یہاں اعتراض کر سکتے ہیں بعض جذباتی جو ہمارے مومنین ہیں، پھر وہ رعایت نہیں دیتے، تو گزارش ہے کہ شریعت یہی حکم دیتی ہے۔ باقی ہے ہمارا احترام، ہمارے دل میں احترام ہے کہ جی میں بغیر وضو کے مجلس میں نہیں جاؤں گا، تو آپ جا سکتے ہیں بغیر وضو کے مجلس میں، لیکن بہتر یہ وضو کر لیں تاکہ عبادت میں تکمیل آ جائے، روحانیت پیدا ہو جائے۔ جی میں بغیر وضو کے زیارات کو نہیں چھوں گا، میں نیاز کو نہیں چھوں گا، تو یہ ایک عقیدت ہے اور یہ ایک روحانیت میں معراج ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ حرام نہیں ہے کہ بغیر وضو کے کسی نے اگر سجدگاہ کو چھو لیا، خاک شفا کو چھو لیا یا مثلا کہ علم پاک کو چھو لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ انسان طہارت کے ساتھ رہے تاکہ مجلس عزاداری میں اس کی روحانیت بڑھے۔ اور سجدگاہ وہ سجدگاہ جو عمومی خاک کربلا کی ہے، لیکن اگر خاک شفا ہے، یقین ہے کہ مولا کی قبر مبارک کی ہی خاک شفا ہے جو کہ آسانی سے میسر نہیں ہوتی، فقط شفا کے طور پر چند دانے بھی میسر ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے، اس کو چھونے سے اجتناب کریں بغیر طہارت کے۔ اور اس کے بارے میں روایات بھی ہیں کہ اس کو بغیر طہارت کے نہ چھوا جائے، اور اس کو استعمال کرنے کے بھی خاص ذکر و اذکار ہیں اور طریقہ ہے، وہ ہم ایک لیکچر میں بتا چکے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔